یہ اپنے استاد کے پاس گئے، یہاں سے بات کو سنیں، اپنے استاد کے پاس پڑھنے کے لیے جذبہ تھا، پڑھنے کا، علم دین حاصل کرنے کا جذبہ تھا. گئے استاد کے پاس، ان کے استاد نے کہا اے بقی الدین، تمہاری محنت، تمہارا یہ حوصلہ، علم دین سیکھنے کا جو تمہارے اندر جو حوصلہ ہے، یہاں پورا نہیں ہو سکتا. جاؤ بغداد شریف امام حنبل کے پاس، جاؤ بغداد شریف امام حنبل کے پاس جاؤ، علم دین حاصل کرو. شاہ بقی الدین غریبی کی حالت میں وہاں سے سفر کیے. میں آپ کو جلدی سے بتا رہا ہوں، وقت کی کمی ہے. سرزمین نیشاپور سے کشتی کے ذریعے سے سرزمین بغداد شریف داخل ہوئی. 1 مہینے کا سفر اس مقصد کے راستے سے آئے کہ میں علم دین سیکھوں گا. کہہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اصل مقصد کیا تھا؟ علم دین سیکھوں گا، حضور کی حدیث سیکھوں گا. اور وہ سب امام حنبل بہت بڑے امام تھے، بغداد کی سرزمین پر تشریف لائے. جیسی بغداد کی سرزمین پر دیکھا کہ امام حنبل کا جو مدرسہ ہے، ظالم بادشاہ نے مدرسے کو بند کر دیا. پریشان ہو گئے کہ میں اتنے دور سے علم دین حاصل کرنے کے لیے آیا، اب مدرسہ بند ہے. لوگوں سے جب پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ اس طرح کا معاملہ ہے، ظالم بادشاہ نے امام حنبل کے مدرسے کو بند کر دیا. لیکن خدا کی قسم، چاہے مدرسہ بند ہو جائے لیکن علم دین سیکھنا سکھانا بند کبھی نہیں ہوگا. بے شک حق ہے. کتنے مدرسے بند کرو گے؟ الحمدللہ آج بہت سارے گھروں میں حافظ قرآن عالم دین موجود ہیں. الحمدللہ ان کی بدولت علم دین سیکھتا ہی چلا جائے گا. شاہ بقی الدین اب پریشان ہو گیا، اب سوچنے لگے میں کیسے علم حاصل کروں گا. دیکھیں علم کا جذبہ، سیکھنے کا جذبہ. رات میں اٹھے، فقیری لباس استعمال کیا، سر میں سے پگڑی نکالے، کپڑے کو پھاڑ دیے، ہاتھ میں ایک عصا ڈنڈا پکڑا، فقیری شکل میں لوگوں کے گھروں میں مانگنے لگے. مانگتے امام حنبل کے گھر کے پاس پہنچ گئے. کیونکہ مدرسہ بند تھا، پڑھانے کا سسٹم نہیں تھا. امام حنبل کے گھر کے سامنے پہنچ گئے. کہا اے امام حنبل، گھر میں اگر کچھ ہے تو مجھے کھانے کو دے دو. امام حنبل 1 دینار لے کر شاہ بقی الدین کے کٹورے میں ڈالا. تو شاہ بقی الدین نے کہا اے میرے امام حنبل، میں مانگنے کے نیت سے نہیں آیا ہوں، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میں نیشاپور سے آپ کے پاس علم دین حاصل کرنے کے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. اے امام حنبل، میں تمہارے سامنے فقیری لباس میں کھڑا ہوں، لیکن میرا اصل مقصد ہے تمہیں علم حدیث سیکھنا. میں چاہتا ہوں کہ آپ دینار بھی دیں اور مجھے آپ حدیث قرآن اور حدیث سکھائیں. امام حنبل آپ کو روزانہ 3 حدیث سکھا دیں. روزانہ غریب فقیر بن گئے. 1 سال تک شاہ بقی الدین امام حنبل کے سامنے فقیری لباس میں جا کر مانگتے اور حضور کی حدیث کو سیکھتے گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. علم کا جذبہ دیکھیے. 1 سال فقیری کے عالم میں لگاتار امام حنبل کے پاس 3 حدیثیں سیکھے. وقت گزرتا گیا. کچھ سالوں کے بعد ظالم بادشاہ ختم ہوا. مسلمان بادشاہ وہاں پر بیٹھا. انہوں نے امام حنبل کو اعلان کر دیا اے امام حنبل، اب تم ایک کام کرو، مدرسے کو پھر سے اسٹارٹ کرو. مدرسہ سجایا گیا، بچے لوگ پڑھنے کے لیے آئے. امام حنبل سارے بچوں کو بلایا، اے بچے آؤ مدرسہ لگاؤ، تدریس کا کام شروع کر دو. سارے بچے لوگ پڑھنے لگے. پڑھتے شاہ بقی الدین مدرسے میں دل پہ کھڑا ہے. جب امام حنبل نے شاہ بقی الدین کو دیکھا، باوادب کھڑے ہو گئے اور شاہ بقی الدین کو دیکھا، گلے ملایا اور کہے بقی الدین سب نے پڑھا ہے لیکن خدا کی قسم تم نے وہ پڑھا ہے قیامت تک امام حنبل تیری پڑھائی کو یاد رکھے گا. واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. زندہ باد، زندہ باد. میرے مسلمان علم کا جذبہ. امام بخاری، اب
جانتے ہیں نا کہ قرآن کے بعد جن کی کتابیں زیادہ پڑھی جاتی ہیں، امام بخاری، جنہوں نے بخاری لکھی ہے، لوگوں نے بہت ستایا، بہت تکلیفیں دی، لیکن اچانک ایک دن ایسا ہوا کہ امام بخاری دعا کرنے، اے اللہ یہ زمین تو بڑی ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ میرے لیے چھوٹی ہو گئی ہے۔ اتنا ستایا لوگوں نے، کیوں؟ ان کا مقصد تھا کہ یہ لوگ حدیث پڑھائیں گے، علم دین سکھائیں گے، تو حضور کی حدیث آگے بڑھے گی اور لوگ علماء زیادہ تیار ہوں گے۔ دشمنوں کا یہ ناپاک ارادہ تھا، لیکن خدا کی قسم ان علماء نے اس محنتوں کے بعد آج تک ہمیں اس دین کو پہنچایا ہے، آج بھی جاری و ساری ہے۔ آپ حضرات کے سامنے اتحافظ قرآن تیار ہونے والے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب